واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبریل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصہ کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ساری باتیں معراج النبوہ میں لکھی ہیں۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم راہی ہوا، اے جبریل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبریل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے، یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبریل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہاتھ بند کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں، اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہے کہ معراج کے دلہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکمر رہی ہوتا ہے، یا جبریل قبل قدمیاں، اے جبریل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ جب جبریل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے چلے، زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج النبوہ میں ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا،
جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا، اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلم مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وجہ سے جو ہے وہ قلب کو پاک کیا گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرور کونان حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کے نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی، جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 قاب آویزہ تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر نور والی تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و گیارہ ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سبز شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہ اترے اور 2 نفل ادا کیے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ سین حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، کرسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء رسول امام الانبیاء کے اقدام میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، ثم عرج بھی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا، جہاں نگاہ انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم رکھا جاتا۔ ارشاد فرمایا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کے جب پہلے دروازے پر پہنچے تو دربار نے کہا، کون
تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ دربان کہتا ہے مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھلے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے پر حضرت ابراہیم، پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا، اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تمام فرشتے سدرۃ المنتہا جمع ہوئے۔ جب میرے محبوب کی سواری آئی تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اسی مقام پر حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی رک گئے اور آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول علیہ وسلم، آپ آگے بڑھیں اور میں آگے جاتا ہوں تو میرے پر اور میرے جسم جل جاتے ہیں۔ خدا کے نور کی تجلیات اس قدر آگے تیز ہیں، جہاں شباز سدرہ کے بازو تھک جائیں، روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، میں مانگتا ہوں قیامت کے دن پرصراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پرصراط پر گزر جائے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم جبریل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کے منازل طے کرتے گئے۔ محب الدنیا میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا، فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس نے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم حریم الہی میں پہنچے، اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید محبوب و محب کی ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ صاحب روح بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب سے مشرف ہوئے، یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنے قریب سے نوازا۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسرار امور سے آگاہی فرمائی جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغی، ان کی آنکھ نے نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، جسے تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس آنکھوں کا ذکر ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم شب معراج کی رات اس مقام پر پہنچے جہاں سب عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، وہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھا، نہ آپ کی آنکھیں بہکی بلکہ خالق کائنات کے جلووں میں گم تھی۔ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے شب معراج اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم، صحابہ کرام اجمعین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو، خلیل موسیٰ کو کلام اور اس سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے دیدار کا اعزاز بخشا۔
اسی طرح فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا امت محمدیہ میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، دوزخ، عجائب، غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کیا ہوتا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر اللہ پاک کے پاس بار بار جا کر 50 سے 5 وقت کی نماز باقی کروائی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے، اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بند کر دیا سوائے اپنے محبوب اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا۔ چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی۔ حجرہ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ سے پہنچنی تھی وہیں رک گئی۔ جو سویا تھا وہ سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ غرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس واقعے سے آپ کو بہت زیادہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عطا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔